آج 30 سفر آخری جمعرات آخری موقع۔ آج کے دن جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند بن جائے گا۔ خدا را یہ آخری موقع ضائع مت کرنا، پھر 1 سال بعد موقع ملنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 30 سفر آخری جمعرات آخری موقع۔ آج جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند بن جاتا ہے۔ آج کا دن بڑا ہی اہم دن ہے۔ آج ماہ سفر کا آخری دن ہے۔ آج شام کو ربیع الاول کا چاند نظر آ جائے گا، اس لیے آج کے اس خاص دن کو کسی صورت ضائع مت کرنا، پھر سال بعد یہ موقع ملے گا۔ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج ملے گا۔ ہر دعا قبول ہوگی۔ جو شخص کسی وظیفے کے اندر آج تک کامیاب نہیں ہوا، جو کہتا ہے کہ میری دعاؤں کی قبولیت نہیں ہوتی، جو کہتا ہے کہ میں تو وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکا ہوں لیکن مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا، آج ماہ سفر کے آخری دن 30 سفر جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھ لو۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی اس بندے کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ ماہ سفر کی 30 تاریخ جمعرات کے دن آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اگر یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو آپ پچھتائیں گے کہ کاش ہم نے یہ وظیفہ 30 سفر آخری جمعرات کے دن پڑھ لیا ہوتا تو آج ہمیں پچھتانا نہ پڑتا۔ آج ہم بھی کروڑوں کے مالک ہوتے۔ آج جو آپ نے کرنا ہے کر لے۔ اپنے تمام کاموں سے فارغ ہو کر یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک کے کلام کو پڑھیں اور اس پہ اثر نہ ہو؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کے کلام میں 100% کامیابی ہے۔ بس کمی ہماری ذات کے اندر ہے۔ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے چند منٹ اگر اس ویڈیو کو دے دیں تو میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ انشاءاللہ العزیز آپ کا یہ قیمتی وقت ضائع نہیں ہو جائے گا۔ چھوٹی سی ویڈیو ہے، آپ نے کرنا صرف اتنا ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ اس سے آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی آ جائے گا اور وظیفہ پڑھ کر اللہ سے مانگنا بھی آ جائے گا۔ اس لیے میں آپ سے عرض کر رہی ہوں کہ آپ کوشش کر کے جلد از جلد اس باقی تمام بھائیوں تک بھی اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کر دیں، کیونکہ اگر آج یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پھر پورا سال انتظار کرنا پڑے گا۔ اس لیے آج اس وظیفے کو لازمی کر لیں، اور بہت سارے لوگ تو ہوں گے جن تک یہ ویڈیو ہی نہیں پہنچ سکے گی۔ آج آپ کے پاس پورا دن پوری رات موجود ہے۔ آج کے دن آپ نے کسی بھی وقت عمل کر لینا ہے۔ ہر طرح کے مسائل، ہر طرح کی پریشانیوں، ہر طرح کے حادثوں سے آپ اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں سفلی اعمال ہوتے ہیں، جادو جنات کے اثرات ہوتے ہیں، آسمان سے بلائیں زمین پر آتی ہیں، حادثے ہوتے ہیں، کاروبار برباد ہو جاتا ہے۔ ایسی تمام نحوستیں، تمام پریشانیاں، تمام نقصانات، تمام حادثات سے یہ وظیفہ پڑھتے ہی اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ گے۔ دوسرا، بیٹھے بیٹھے اچانک حالات بدل جائیں گے۔ ایک دم سے اتنا رزق اور دولت آئے گی کہ ایک دم بیڑے پار ہو جائیں گے، قسمت سنور جائے گی، گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، بند کاروبار چل پڑے گا۔ جس دکان پر گاہک نہیں آتا انشاءاللہ العزیز گاہک آئیں گے۔ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ سفر کے مہینے کی آج تک قدر ہی نہیں کی، یہ مہینہ لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دیتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر آپ کے سامنے کوئی طاقتور دشمن کھڑا ہے، آپ کا کوئی کام ناممکن ہو چکا ہے، آپ کی پہاڑ جتنی رکاوٹیں بندشیں ختم ہو جائیں گی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر اس چینل پر نئے ہیں، آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال ڈیلی بیسس پر کرتی رہتی ہوں۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 30 سفر جمعرات کے دن آپ کو جہاں جیسے وقت ملے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، نئی گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں، نوکری کے لیے، شادی
کے لیے، قرض کے لیے پڑھ لیں، یا آپ کسی بھی حادثے سے بچنا چاہتے ہیں اس کے لیے پڑھ لیں، نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں، یا آپ اپنے بچوں کی شادی کہیں اچھی جگہ کرنا چاہتے ہیں اس کی نیت کر لیں، کیونکہ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آج جو مانگیں گے مل کر رہے گا۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کریم کے ایک نام کا ہے۔ آپ نے یا حفیظو کو پڑھنا ہے۔ یا حفیظو رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جسے غیبی موکل بھی کہا جاتا ہے۔ یا حفیظو پڑھنے سے آپ رب کی حفاظت میں چلے جائیں گے، رب کی ذات آپ کی حفاظت فرمائے گی۔ جو لوگ سفر کے مہینے میں نقصانات کے خوف سے، حادثوں کے خوف سے، تباہی اور بربادی کے خوف سے، جادو جنات کے خوف سے کوئی کام شروع نہیں کرتے، پریشان رہتے ہیں، آج سفر کی آخری تاریخ جمعرات کے دن یا حفیظو کا یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ پورا سال دل کھول کر جو کام کرنا ہے کریں، جہاں جانا چاہتے ہیں جائیں۔ آج آپ کو کسی بھی طرح کی نحوست، کسی بھی طرح کے حادثے سے، کسی بھی طرح کی مصیبت سے بچنے کا عمل بتا رہی ہوں۔ یا حفیظو پڑھنے سے آپ کے قریب غیبی موکل حاضر ہو جاتا ہے جو آپ کی حفاظت فرماتا ہے، جادو جنات کی تمام بندشوں کا توڑ دیتا ہے۔ یا حفیظو رب کریم کا وہ نام ہے جو جادو جنات تمام بندشوں کا آخری حل ہے، جو کہتا ہے کہ میں تو وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکا ہوں، مجھ پر جادو جنات کے اثرات ختم ہی نہیں ہوتے، میرے گھر میں سکون نہیں آتا، چلتا کاروبار بند ہو جاتا ہے، کام ہاتھوں سے نکل جاتا ہے، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے۔ جو شخص آج یا حفیظو کو پڑھ لے، کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے۔ یا حفیظو ایک بار ہو گیا، یا حفیظو 2 بار ہو گیا، یا حفیظو 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے یا حفیظو کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آج 11 بار یا حفیظو پڑھ لیں گے تو پورا سال رب کی حفاظت نصیب ہوگی، پورا سال سکون کے ساتھ برکت والا گزرے گا، ہر طرح کی نحوست، ہر طرح کی پریشانی اور مصیبت دور ہو جائے گی، اور آپ ایک آزاد اور پرسکون زندگی گزاریں گے۔ اب آپ نے یا حفیظو کو 11 بار پڑھنے کے بعد فوری طور پر دوسرے نمبر پر وظیفہ پڑھنا ہے۔ وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ آپ نے آج 30 صفر جمعرات کے دن سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص وہ سورت ہے جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ سورہ اخلاص جس کو پڑھنے سے گھر سے بیماری دور ہو جاتی ہے۔ سورہ اخلاص جسے پڑھنے سے اللہ پاک کی ذات آپ کی ہر دلی مراد پوری کرتی ہے۔ سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ترجمہ، کہہ دو وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ سورہ اخلاص الحمدللہ ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ آپ نے سورہ اخلاص کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 بار سورہ اخلاص پڑھتے دوران اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر آپ اپنی حاجات کی نیت کر کے بیٹھیں، 7 بار سورہ اخلاص پڑھیں، 7 حاجات کے لیے مانگے، تو اللہ کریم انشاءاللہ العزیز آپ کی 7 حاجات بھی پوری فرمائے گا۔ سورہ اخلاص کو 7 بار پڑھنے کے بعد آخری اور تیسرا وظیفہ آپ نے رب کریم کے 2 نام پڑھنے ہیں جو سفر کی 30 تاریخ اور جمعرات کے دن کا خاص الخاص اور شرطی عمل ہے۔ آپ نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ جس گھر میں کوئی ایک شخص بھی سفر کی 30 تاریخ جمعرات کے دن یا حیو یا قیوم کو پڑھ لے گا، انشاءاللہ اللہ اس کی ایسی حفاظت نصیب ہوگی کہ دنیا والے آپ پر جادو بھی کروائیں گے تو واپس پلٹ کر انہی پر جائے گا۔ جب کوئی آپ کا برا چاہے گا، کوئی آپ کے سامنے رکاوٹ یا بندش پیدا کرے گا، ہر طرح کی نحوست سے، ہر طرح کے جادو جنات کے اثرات سے، ہر طرح کی شیطانی اور زمینی آفات سے اللہ کی حفاظت نصیب ہوگی۔ اور جب کوئی بندہ اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہاں پر سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 2 ناموں کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے۔ یا حیو یا قیوم 1 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے یا حیو یا قیوم کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف سفر کی 30 تاریخ جمعرات کے دن یہ
3 अमाल बताए गए तरीके तरतीब और तादाद से पढ़ने हैं। इंशाल्लाह आप रब करीम से जो भी मांगेंगे आपको मिलकर रहेगा। इस वजीफे को करने के बाद अपने हाथ से जितना हो सके सदका खैरात ज़रूर करें। सदका बिलाओं को टालता है। माह सफ़र में सदका करना बहुत ज़रूरी होता है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ सदका करने से आपको अल्लाह ताला की हिफाजत नसीब होगी। आज ये वजीफ़ा बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ लीजिएगा। मेरा रब इंशाअल्लाह राज़ी हो जाएगा और आपको इतना नवाजे कि आपको खुद भी समझ नहीं आएगी कि कहाँ से दौलत आ रही है। ये अमल ऐसा मजबूत है कि बकारी पढ़े तो बादशाह बन जाए, गरीब पढ़े तो गनी हो जाए, अमीर पढ़े तो और दौलतमंद हो जाए। आपने इस वजीफ़े को लाजमी करना है। इंशाअल्लाह इस वजीफ़े की दौलत आपकी हर हाजत अल्लाह पाक पूरी फरमाएगा इंशाअल्लाह। दुआ है कि रब करीम मेरा सुनाना आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मोहतरम नाजरीन, गुजारिश है कि अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट में लिख कर ज़रूर शेयर करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।